الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد فاستعذوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. پہلے سمی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم اپنا ویکلی فک کورس پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کے 5 لیکچرز سیکھے اور پڑھے، اور آج انشاءاللہ عز و جل آج ہم ایک نیا ٹاپک سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے تیمم، اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے بینگ اے مسلم. تو ٹائم زیادہ نہ لیتے ہوئے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ میں نے سورۃ المائدہ شریف کی ایک آیت مبارک تلاوت کی، جو کہ آئی تھنک ورس نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بیمار ہے یا پھر سفر پر ہے، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا پھر تم میں سے کسی ایک کا وضو ٹوٹا ہو، یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ یہ سب ہوا ہو، یا پھر اپنے میٹ کے ساتھ ایک سیکشول انٹرکورس کیا ہو، یعنی کہ غسل فرض ہو چکا ہو، تو پھر اس کیس میں کیا فلم تجدوا ماء، اور پھر اگر تم نے پانی نہ پایا، اگر تمہیں پانی نہ ملے وضو کرنے کے لیے یا پھر غسل کرنے کے لیے، تو کیا کرو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی کہ تیمم کرو پاک مٹی سے، اور فامسحوا بوجوہکم، تو اپنے چہروں کو، اپنے فیسز کو اس کا مسح کرو اس پاک مٹی سے، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا بھی مسح کرو اسی پاک مٹی سے. تو یہ تیمم کے بارے میں سورۃ المائدہ شریف میں ایک آیت مبارک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جواز دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے، پرمیشن دے رہا ہے کہ اگر ہم بیمار ہوں گے یا پھر اگر ہم سفر پر ہوں گے یا پھر ہمیں پانی نہ ملے، تو ان کیسز میں ہم تیمم کر سکتے ہیں. کس کس کیس کے لیے؟ وضو کے بدلے یا پھر غسل کے بدلے. تو آئیے اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں کہ کب تیمم جائز اور کب تیمم ناجائز، اور تیمم کن چیزوں سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے، کیا نہیں ضروری ہے. اس کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دیکھ لیتے ہیں ایک کر کے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے تیمم ہوتا کیا ہے. دیکھیں، تیمم کی اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں، ڈکشنری میننگ ہوتی ہے تیمم کی اس کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی چیز کا دل سے ارادہ کرنا، نیت کرنا، قصد کرنا، یہ اس کی ڈکشنری میننگ ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا ارادہ کرو، پاک مٹی کا قصد کرو کہ میں کہیں سے پاک مٹی ڈھونڈ لاؤں، بس اس کا تمہیں انٹینشن ہو. تو ٹیکنیکل میننگ کیا ہے اس کی؟ ایک جو اصطلاحی میننگ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں کا، اپنے چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کریں. دونوں ہاتھوں کا مطلب یہاں البوز تک مسح کر لیں گے. کس سے؟ پاک مٹی سے. اور اس کی نیت بھی ہو کہ پاکی حاصل کرنے کی نیت بھی ہو، اور طریقہ وہی اپنا لے جو طریقہ ہم نے اسلامک لاء نے سکھایا ہے. وہ کون سا طریقہ ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ ہے ہمارا تیمم. اور تیمم کن چیزوں سے ہوتا ہے، کب کب تیمم ہمیں کرنا جائز ہوتا ہے، کب ہم تیمم نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں گے. میں نے ابھی ڈیفینیشن بولی تیمم کی، میں اس کو انشاءاللہ عز و جل ابھی ڈیٹیل میں بھی ایکسپلین کر لوں گا کہ جب ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے، جب اس میں ہم باقی باتیں سیکھ لیں گے، تو ہمیں اس کی ڈیفینیشن بھی بہت ہی زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ عز و جل. تو سب سے پہلا جو ضروری رکن ہے، جو ضروری ہے کنڈیشن کہ مطلب جس سے تیمم ہمارا صحیح ہوگا، وہ کیا ہے؟ انٹینشن، وہ ہے نیت. ہم نے اس سے پہلے بھی بہت باری دیکھا کہ جو نیت ہو، ہماری نیت ہر کسی کام میں ضروری ہے. ہم نے یہ بات پہلے بھی سیکھی کہ نیت کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اسلام میں نیت کا بہت ہی بڑا ایک ویلیو ہے.
انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ نے یوں ہی تیمم کر لیا، یوں ہی جو جیسے کرنا ہے بس وہ کر لیا، لیکن آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو تیمم نہیں، مطلب ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے کس چیز کی نیت کر لی تو اس سے باقی تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ بھی ان شاء اللہ عز و جل ابھی دیکھیں گے. انفیکٹ نیت بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور نیت کون کر سکتا ہے؟ ایک بچے کی نیت ویلڈ نہیں ہوتی، کیونکہ نیت کرنے کے لیے انسان میں کوئی شرائط ہونے ضروری ہے، چاہے کوئی بھی نیت ہو، وضو کی ہو، تیمم کی ہو، نماز کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو. سب سے پہلی ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے نیت کرنے والا بندہ، کیونکہ کافر نیت کر لے تو اسے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ کافر کو کوئی ثواب نہیں ملتا. اسی طرح سے جو نیت کرنے والا بندہ ہے وہ سمجھدار ہونا چاہیے، کہ اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ میں کس چیز کی نیت کرتا ہوں. بندہ کہ میں تیمم کی نیت کرتا ہوں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ تیمم ہوتا کیا ہے، اس کی نیت کرتا ہوں تو اس چیز کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی انسان کسی بھی چیز کی بھی نیت کر لے تو اس کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، جو میں نیت میں جو الفاظ دہرا رہا ہوں چاہے زبان سے یا دل میں، ان کی میننگ کیا ہے، میں بول کیا رہا ہوں، اس کو یہ سب بھی پتہ ہونا چاہیے. یعنی کہ انسان سمجھدار ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. تو یہ نیت کے ضروری ارکان ہیں، نیت میں یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں. بات یہاں پہ یہ ہے، مان لیجئے انسان نے فار ایگزامپل تیمم کرنے کی نیت کی. چلیے میں تھوڑا سا نیکسٹ پیج پہ پہلے سمجھاتا ہوں نیت کے بارے میں کچھ باتیں، اس کے بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ باقی سیکھیں گے. سپوز دیکھیے میں نے کیا کہا، میں نے پہلے کہا تیمم کس کس کے لیے کیا جاتا ہے. دیکھیے وضو کے بدلے تیمم کیا جاتا ہے، وضو کے بدلے یا پھر غسل کے بدلے. اگر غسل فرض ہو یا اگر وضو فرض ہو تو وضو کے بدلے تیمم کیا جائے گا، غسل کے بدلے تیمم کیا جائے گا. سر تیمم ہوتا کیا ہے؟ اگین بول رہا ہوں، تیمم مطلب مٹی سے اپنے دونوں آرمز کا اور اپنے فیس کا مسح کر لینا، پاک مٹی سے، خشک مٹی سے. ابھی ہم سیکھیں گے اس میں کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے مٹی میں، مٹی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کیا جائے گا، اور یہ دیکھ لیں گے. جیسے ابھی بتا رہا ہوں، تو وضو کے بدلے تیمم کیا جائے گا اور غسل کے بدلے تیمم کیا جائے گا. کب کیا جائے گا؟ مان لیجیے پانی نہیں مل رہا، یا پھر انسان بیمار ہے کہ اگر پانی یوز کر لے گا تو اور زیادہ بیمار ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے، یا پھر چوری کا خطرہ ہو، ڈاکو کا خطرہ ہو، کوئی جانور ہو جہاں پانی ہے وہاں سانپ وغیرہ ہے وہ کاٹ سکتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں. تو ایسی کنڈیشنز میں ہم تیمم کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کیا ہم تیمم کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وضو نہ کریں گے صرف تیمم کریں گے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنسر از یس، پرووائڈیڈ کہ یہ کنڈیشنز ہوں کہ آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس پانی تو ہے لیکن آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. ریزن کیا ہے کہ آپ بیمار ہیں زیادہ، کہ اگر اور پانی یوز کر لیں گے تو اور بیمار پڑ جائیں گے یا پھر مر سکتے ہیں. تو اس صورت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کیا ہر تیمم سے نماز ہوگی؟ آنسر از نو، ہر تیمم سے نماز نہیں ہوگی. سر کس تیمم سے؟ پھر تیمم کے کیا اقسام ہیں؟ میں کہتا ہوں اقسام تو نہیں ہے، لیکن بس نیت میں فرق ہے. اگر آپ نے نیت صحیح کی ہے تو تیمم سے نماز ہوگی. اگر آپ نے نیت نماز کے لیے نہیں کی ہے، یا نیت میں وہ کنڈیشنز نہیں پائی جاتی ہیں جو کہ نماز کے لیے تیمم میں پائی جانی چاہیے تھی، اگر وہ نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. فار ایگزامپل کسی انسان پہ غسل فرض ہے، اب اس نے غسل فرض تھا اس پہ، اب اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا پھر یہ اتنا بیمار ہے کہ اگر پانی بہائے گا تو اور بیمار پڑ سکتا ہے یا پھر مر سکتا ہے، یا پھر اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے جیسے ہمارے کشمیر میں مائنس ٹیمپریچر میں، یا لداخ وغیرہ میں مائنس ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، اگر ٹھنڈا پانی بہائے گا تو اور بیمار ہو سکتا ہے. اس صورت میں تیمم پرمیسیبل ہے. اب مان لیجیے انسان نے اس لیے تیمم کیا کہ اس پہ غسل فرض تھا تو وہ ناپاکی دور کرنے کے لیے تیمم کیا. ایسے تیمم سے نماز ہو سکتی ہے. ایسے تیمم کرنے کے بعد پھر سے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھے نماز پڑھ سکتے ہیں. میں یہ چیزیں لکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ اگر میں سارے لکھوں تو ٹائم چلا جائے گا. آپ لوگ پلیز نوٹس مینٹین کریں گے کیونکہ یہ ورنہ سب کچھ بھول جائے گا. اور جو بھی ایگزام ہونے والا ہے اس کورس کے بعد وہ بس ایکسکلوسیولی اسی چیز سے پوچھا جائے گا جو میں پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. تو آپ لوگ پلیز نوٹس مینٹین کر لیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک کورس ختم ہونے کے بعد ایگزام ہوگا. ایگزام میں جو لوگ 50% مارکس لائیں گے ان کو سرٹیفکیٹ ملے گی. تو میں کہہ رہا تھا کہ جس انسان پہ غسل فرض ہے، اس نے تیمم کر لیا، اس تیمم سے نماز ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اگر انسان نے تیمم کیا نماز کے لیے ہی، ٹھیک،
میں پہلے لکھتا ہوں طہارت کاملہ جو ہو، انہیں مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کیا، یا نماز کے لیے تیمم کیا، یا پھر اس انسان نے کس چیز کے لیے تیمم کیا، ایک ایسی عبادت کے لیے تیمم کیا جس میں طہارت کا ضرور، جس میں طہارت کی ضرورت ہو، جس میں پاک ہونا ضروری ہے، جس میں پاک ہونا کنڈیشن ہے، ایسی عبادت کے لیے، ایسی عبادت کے لیے جس میں پاکی کنڈیشن ہو، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی گئی آپ کے تیمم میں، اگر ان میں سے کسی کے لیے بھی آپ نے تیمم کر لیا تو نماز اس تیمم سے پڑھ سکتے ہیں، نماز اسی تیمم سے ویلڈ ہے، اسی تیمم سے ویلڈ ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کام کے لیے تیمم نہیں کیا، کسی دوسرے کام کے لیے تیمم کیا تھا اور نیت نہ تھی یہ سب کی، تو پھر اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نیت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل، انسان پہ سجدہ تلاوت کے لیے کیونکہ طہارت ضروری ہے، تو سجدہ تلاوت کے لیے اگر آپ نے تیمم کر لیا ہے، ایسے تیمم سے نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا تھا، اس طرح سے اگر آپ نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا تھا تو اسے نماز ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی عبادت کے لیے تیمم کر لیا کہ جس کے لیے طہارت ضروری نہیں تھی، فار ایگزامپل قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن زبانی پڑھنے کے لیے، قرآن زبانی ریسائٹ کرنے کے لیے، قرآن کو ٹچ نہ کر رہے ہیں، زبانی پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے طہارت لازمی نہیں ہے، لیکن آپ نے تیمم کر لیا، تو ایسے تیمم پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ سارا کس میں آتا ہے؟ انٹینشن میں آتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، کس طرح کی آپ کی نیت ہے۔ یا فار ایگزامپل اسی طرح سے آپ نے جس قرآن چھونے کے لیے، اگر آپ نے جس قرآن چھونے کے لیے تیمم کیا اور آپ کا ارادہ نہیں تھا طہارت کاملہ، آپ کا ارادہ نہیں تھا طہارت کاملہ، سپوز آپ پہ غسل فرض ہے یا آپ بے وضو ہے، اور آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ تیمم آپ کریں گے تاکہ آپ پاک ہو جائیں گے، آپ غسل کے بدلے تیمم کر رہے ہیں، آپ نے یوں ہی کہیں جگہ پہ قرآن تھا، آپ نے جلدی جلدی تیمم کر لیا قرآن اٹھانے کے لیے، تو آپ کی نیت نہیں تھی غسل کے بدلے، آپ کی نیت تھی قرآن اٹھانے کے لیے، تو اس صورت میں بھی اس تیمم سے نماز نہیں ہوگی۔ اس کیس میں بھی آپ کو الگ سے تیمم کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا، تیمم کیا ہر سمے ہم کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جب تیمم کی کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہوں تبھی تیمم کیا جاتا ہے۔ وہ کنڈیشنز کیا ہے ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ آئی ہوپ اٹس کلیئر۔ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو رہا ہو تو پلیز آپ لوگ چیٹ باکس میں پوچھیں، یا انڈیویجولی یا مجھے پرسنلی پوچھیں، تو جیسے جہاں آپ کمفرٹیبل فیل کر لیں آپ وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مائک آپشن بھی اویل کرنا چاہے تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں، میں مائک آپشن بھی آپ کو دوں گا، میں مائک آپ کے لیے آن کروں گا، آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں وربلی۔ اب مان لیجیے کسی بندے پہ میں نے کہا غسل فرض تھا، ٹھیک، اب اس نے تیمم کر لیا، پانی نہیں ہے وغیرہ جو سبھی کنڈیشن سے، پانی نہیں ہے یا بیمار ہے، جو بھی ہے چیزیں، اس پہ تیمم پرمیسیبل تھا، اس نے تیمم کر لیا۔ کیا آپ ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھ سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ طہارت کاملہ ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن فار ایگزامپل ایک بندہ مسجد میں سو رہا ہے، مسجد میں سو رہا ہے، اب اس پہ احتلام لگ گیا، انہیں ویٹ ڈریمنگ ہو گئی، اس پہ غسل فرض ہو گیا سوتے سوتے خود ہی۔ اب جب یہ جاگ گیا تو یہ کیا کرے گا؟ یہ جلدی مسجد کے وال سے تیمم کر لے گا اور باہر آئے گا، ہے نا؟ اس تیمم سے نماز ویلڈ نہیں ہوگی۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن تھا جس مسجد سے باہر آنے کے لیے، پھر اس نے باہر غسل کر لیا اور نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی نیت کیا تھی؟ اس تیمم سے باہر آنے کے لیے تاکہ غسل کر پائے، اس لیے اس نے جلدی جلدی تیمم کر لیا، تو ایسے تیمم سے نماز ویلڈ نہیں ہوگی۔ یہ سارا کیا ہے؟ تیمم تو ایک ہی ہے، بس انٹینشن میں ڈفرنس ہے۔ تو انٹینشن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انٹینشن ضروری نہ ہو ساتھ تو پھر تیمم یا کوئی بھی عمل جو بھی ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کنڈیشن کیا ہے۔ اب دیکھیں تیمم کی کنڈیشنز ہے جن سے تیمم ویلڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہونا چاہیے تیمم کرنے کے لیے۔ ایسے نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہیں تو آپ نے کہا کہ اب آج کون وضو کر لے گا، میں تیمم ہی کر لیتا ہوں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے میں تیمم کر لوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک ویلڈ اور ایک سالڈ ریزن ہونا چاہیے تیمم کے لیے۔ وہ سالڈ ریزن کیا ہے، وہ ویلڈ ریزن کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہ ہو۔ سر میرے پاس نہیں، اگر میرے پڑوس سے گھر والے پانی ہوگا تو پھر میں کر سکتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پانی کہاں تک نہیں ہونا چاہیے؟ 1 میل
کی ڈسٹینس میں. فار ایگزامپل آپ یہاں ہے، آپ یہاں ہے، یہاں سے 1 مائل، 1 مائل، یہاں سے 1 مائل، یہاں سے 1 مائل، یہاں سے 1 مائل. اس ایریا میں کہیں بھی پانی نہیں مل رہا، تو آپ کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ 1 مائل کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیے مائل جو ہے، مائل 2 طرح کا ہوتا ہے. مائل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جیوگرافیکل مائل، ایک ہوتا ہے جیوگرافیکل مائل، اور یہ ہوتا ہے 1.609 کلومیٹر. ایک ہوتا ہے ناٹیکل مائل، ایک ہوتا ہے ناٹیکل مائل، اور یہ ہوتا ہے 1.852 کلومیٹر. جو ناٹیکل مائل ہے اس کو جیوگرافیکل مائل کے بعد ہی ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ جنرلی یوز ہوتا ہے نیویگیشن میں، یہ جنرلی یوز ہوتا ہے شپس میں وغیرہ، یہ لوگ وہاں یوز کر لیتے ہیں وہ. اور یہ ایک نان ایس آئی یونٹ ہے، یہ ایک نان ایس آئی یونٹ ہے. نان ایس آئی یونٹ آئی تھنک آپ کو سمجھ رہے ہوں گے ایس آئی یونٹ کیا ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں. یہ والا مائل انفیکٹ کلومیٹر جو ہے، کلومیٹر ہوتا ہے ایک ایس آئی یونٹ، مائل نہیں ہوتا ایس آئی یونٹ، نان ایس آئی ہے. اور یہاں جو مائل ہے یہ یہی ہے ناٹیکل مائل، دیٹ مینس 1.852 کلومیٹر. یہ جیوگرافیکل مائل نہیں ہے، یہ ناٹیکل مائل ہے. اگر 1 ناٹیکل مائل کے آس پاس اگر اتنے ایریا میں پانی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے لیے پرمیسیبل ہے کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، آپ لوگ تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا مان لیجیے آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں، آپ نہیں ہیں گھر میں، آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ ایک انجان جگہ، اسٹرینج جگہ پر ہے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کو وضو کرنا ہے یا پھر آپ کو غسل کرنا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز. اب پانی نہیں ہے آپ کے آس پاس. اب آپ کیا جائیں گے دور ڈھونڈنے کے لیے، پانی جائیں گے پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے آپ، یا پھر آپ ایسے وضو کر لیں گے، آپ قیاس کر لیں گے کہ پانی نہیں ہوگا. آپ کیا کر لیں گے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا، آپ اپنی عقل کا استعمال کر لیں گے. کیسی بات ہوئی سر؟ مطلب کیا کر لیں گے ہم؟ کیا کر لیں گے ہم؟ دیکھیں گے کہ اگر آس پاس کچھ لوگ ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ بھیا آپس میں آس پاس کہیں پانی ہے؟ تو اگر انہوں نے کہا جی ہاں پانی ہے 1 مائل کے اندر، تو آپ لوگ جائیں گے اور وضو کر لیں گے. سپوز انہوں نے کہا پانی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ تیمم کر لیں گے، بات ختم. اب انسان نہیں ملے ہمیں کوئی، اب ہم کیا کر لیں گے؟ اب پھر اس کے بعد ہم اپنا دماغ استعمال کر لیں گے، ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیسے؟ اگر وہاں ویجیٹیشن ہوئی، اگر وہاں برڈس ہوئے تو مطلب پانی ہے وہاں. ویجیٹیشن ہوئی، برڈس ہوئے تو مطلب پانی ہوگا وہاں آس پاس کہیں نہ کہیں. تو نکلیں گے، ڈھونڈنے نکلیں گے. اگر ہمیں ملا 1 مائل کے اندر تو پانی پہ تو وضو کر لیں گے، نہیں ملا تو پھر ہم تیمم سے کام چلا لیں گے. یا پھر فار ایگزامپل آپ لوگ ایک ڈیزرٹ میں ہے تو وہاں نہ برڈس ملیں گے آپ کو، نہ ہی ویجیٹیشن ملے گی. اب آپ کا اندازہ ہوگا کہ نہیں یہاں تو پاسبل ہی نہیں کہ پانی ہو، لوگ بھی نہیں مل رہے آپ کو، تو آپ آرام سے تیمم کر سکتے ہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. یعنی کہ اگر آپ کا غالب گمان ہو کہ پانی ہوگا، آپ ڈھونڈنے نکلیں گے. اگر آپ کا غالب گمان ہوگا کہ نہیں پانی تو نہیں ملے گا کہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ 50-50% پہ ہے، پانی ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا. یہ تو بات ہو گئی کہ اگر آپ کو یہاں پہ 1 مائل کے اندر پانی نہیں ملتا ہے. اب سپوز آپ ایسی آپ سفر میں ہیں، آپ جرنی میں ہیں، آپ کو وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے، اگر ان کے پاس پانی ہے آپ ان سے مانگے اور پانی استعمال کر لیں، وضو کر لیں یا غسل کر لیں. سپوز وہ ان کے پاس پانی ہے اور وہ نہیں دے رہے، اگر وہ نہیں دے رہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں. بٹ سپوز وہ لوگ ان کے پاس پانی ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم پانی تو دیں گے لیکن فری میں نہیں دیں گے، ہمیں پیسہ چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، ایکسٹرا پیسے ہیں آپ کے پاس، اور وہ وہی ریٹ بتا رہے پانی کا جو مارکیٹ پرائس ہوگا، آپ ان سے پانی خرید لیں اور وضو کر لیں اور غسل کر لیں. ہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کا عذر ہے یہ، آپ اور وہ نہیں دے رہے ہیں فری میں، آپ تیمم کر کے نماز یا وضو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو بھی ہوگا، جو بھی کرنا ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں. I think this much is clear.
اتنے میں اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو وہ پوچھے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آخری 10 منٹس میں آپ کی کنفیوژنس ایڈریس کر لوں گا. یہ ہے ایک کنڈیشن کہ 1 مائل کے اندر ہمیں پانی نہیں مل رہا. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ پانی یوز کر لیں گے, یا سپوز آپ آلریڈی بیمار ہیں, اتنی زیادہ بیمار ہیں کہ آپ پانی استعمال کرنے سے اور بیمار ہو سکتے ہیں یا مرنے کا خطرہ ہے, یا پھر بیمار تو نہیں ہے ابھی لیکن اگر آپ نے پانی یوز کیا تو بیمار ہو سکتے ہیں, بہت بیمار ہو سکتے ہیں, تو یا پھر بیماری کا ٹائم مطلب علاج وہ صحیح ہونے کا ٹائم بڑھ سکتا ہے. اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں اگرچہ پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے ہو تب بھی. بٹ یہ ایسے نہیں کہ مجھے معمولی سا زکام ہو گیا اور میں نے کہا کہ نہیں اگر میں نے پانی یوز کیا تو میں مر جاؤں گا اور بیمار ہو جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہوتی. یہ یوں ہی خود انسان کوئی توہم پرست ہوتا ہے, سپرسٹیشس ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بٹ اگر ایک ڈاکٹر ہو اور وہ بھی ایک مسلمان ڈاکٹر ہو اور اچھا خاصا اسلام پہ عمل کرنے والا ڈاکٹر ہو, اگر کافر ہوگا ڈاکٹر یا پھر اگر یہ فاسق مسلمان ڈاکٹر ہوگا اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا, یا پھر اگر یہ ایک معمولی سا ڈاکٹر ہوگا جس کو زیادہ نالج نہیں ہے اس کی باتیں بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. ایک ایکسپیرینس ڈاکٹر ہونا چاہیے جو بولے گا کہ اگر پانی یوز کیا تو مر جاؤ گے, پانی یوز کیا تو اور بیمار ہو سکتے ہو. تو یا پھر ایک مسلم ہونا چاہیے ڈاکٹر بھی, اور وہ بھی اچھا خاصا پریکٹس مسلم ہونا چاہیے. یا پھر آپ کو خود پتا ہوگا, اچھے سے پتا ہوگا, توہم پرست نہیں لیکن آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ اگر پانی یوز کیا میں مر جاؤں گا اور بیمار ہو سکتا ہوں, تو پھر ٹھیک ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اگر دشمن کا خطرہ, آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ اگر آپ پانی تو ہے 1 مائل کے اندر اگر لیکن آپ ادھر گئے پانی یوز کرنے کے لیے, وہاں دشمن ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطلب میری جان کو ستا سکتا ہے, میرے پاس کچھ مال ہے, میرے مال لوٹ سکتا ہے, یا فیمیل ہے کوئی, اس کو لگتا ہے کہ میری عزت کا خطرہ ہے, یا پھر آپ کے پاس کچھ اور چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ انمی ستائے گا مجھے, تو پھر یا ایسے ہی کوئی وہاں جانور ہے, کوئی وحشی جانور, سانپ ہے, شیر ہے, کوئی بھی ایسا آپ کو خطرہ ہے, تو آپ کے لیے پرمیشن ہے کہ آپ آرام سے اپنی جگہ پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اگر آپ پہ غسل بھی فرض ہو چکا تھا تب بھی آپ تیمم کر لیں تو ہو جائے گا. آپ کو وہاں جا کے نہانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر یہ انمی والا کیس ہے تو. اسی طرح سے فار ایگزامپل آپ سفر میں ہیں, آپ جرنی میں ہیں, اور آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے, اب آپ کو وضو کرنا ہے یا پھر آپ کو غسل کرنا ہے, فرض غسل کرنا ہے آپ کو یا وضو کرنا ہے, لیکن آپ کے پاس پانی بہت کم ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے وضو کر لیا تو میں پیاسا مر جاؤں گا جہاں تک مجھے جانا ہے. سپوز ویسے آج کل تو یہ کنڈیشن نہیں ہوتی الحمدللہ, لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہاں تک مجھے جانا ہے وہاں تک جو پانی ہے وہ کم ہے, میرے پاس جو پانی ہے اگر میں اس کو وضو کرنے میں یوز کروں گا یا غسل کرنے میں یوز کروں گا تو پھر میں مر سکتا ہوں, میں پیاسا مر سکتا ہوں. تو آپ کے لیے پرمیشن ہے کہ آپ اس پانی کو پینے کے لیے یوز کر لیں, آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں, آپ تیمم کر لیں, نماز پڑھ لیں, غسل کرنا ہو غسل کر لیں, نماز پڑھ لیں. یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس جو پانی ہے وہ نہیں ہے سفیشینٹ کہ میں اپنے لیے ضرورت کا کھانا پکاؤں, اور اگر اتنا زیادہ پانی ہے کہ میں پکا بھی سکتا ہوں, وضو بھی کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے میں وضو کر لوں گا. بٹ اگر میرے پاس اتنا پانی ہے کہ مجھے فار ایگزامپل میرا سفر ہے 5-6 دنوں کا, میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے کہ میں جتنا مجھے کھانا پکانا ہے اتنا ہی میرے پاس پانی ہے. اور کون سا کھانا, اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ بریانی پکا لیں گے, آپ کانتی پکا لیں گے, آپ کباب اور کچھ اور بنا لیں گے, نہیں, وہ کھانا جس سے آپ بچ جائے. ایسی بات نہیں کہ آپ کے پاس گوشت ہے, اب آپ کو گوشت پکانا ہے, آپ گوشت کو کیا کہتے ہیں اس کو, آگ میں بیک بھی کر سکتے ہیں, آپ ایسے بھی گوشت کھا سکتے ہیں, یا گوشت کھانا ضروری نہیں, کچھ اور بھی چیز کھا سکتے ہیں. سپوز اگر آپ صرف روٹی کھاتے, روٹی کے سوا کچھ نہیں کھاتے, روٹی کے بغیر آپ کے پاس کوئی اویلیبل کچھ اور ڈش نہیں ہے, تو آپ کو روٹی بنانی ہے, آپ کو ڈف بنانا ہے. اب ڈف تو پانی کے بغیر بن ہی نہیں سکتا ہے, اس کیس میں آپ پانی کو روٹی بنانے میں یوز کر لیں, وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اب ایسی بات آپ یہ چیز اپلائی نہ کریں اپنے گھر میں کہ آپ کے پاس گھر میں پانی بھی ہے, آپ کہیں گے بھائی مجھے روٹی بھی بنانی ہے, اب میں وضو بھی نہیں کروں گا. نہیں, وہ مسئلہ الگ ہے. جب آپ کے پاس پانی کم ہے, آپ 1 مائل کے اندر پانی نہیں ہے اویلیبل, اور آپ کے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ آپ کو زندہ بھی رہنا ہے, تو اس کیس میں آپ کے لیے یہ پرمیشن ہے. آئی تھنک دس از کلیئر. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد اور ایک کنڈیشن ہے کہ ویلڈ ریزن جو ہے تیمم کے لیے, وہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک ایسی کوئی عبادت ہے, ایسی کوئی نماز ہے کہ
اگر آپ ابھی وضو کرنے بیٹھ گئے تو وہ نماز چلی جائے گی. کون سی نماز؟ جس کا اعادہ نہیں، جس کی قضا نہیں، یا جس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں. فار ایگزامپل، اگر ظہر کی نماز ہے، آپ کو ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن اب عصر کا وقت مطلب قریب ہے. اب اگر آپ نے وضو کر لیا، آپ کو خوف ہے کہ عصر کا وقت آئے گا، آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ ظہر کی نماز ہے، آپ وضو کریں گے ضروری. کیوں؟ کیونکہ آپ اس ظہر کو قضا کر سکتے ہیں. بٹ اگر سپوز یہ عید کی نماز ہے، اب عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہوتی، عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی. اب عید کی نماز میں اتنا کم ٹائم ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں گے، یا آپ پہ غسل فرض ہے اور آپ غسل کرنے بیٹھے ہیں، تو آپ کی عید نماز چلی جائے گی، آپ عید نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کیس میں آپ تیمم کر لیں گے، عید کی نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک. لیکن عید کی نماز ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ کو اسی دن عید کے دن کی ظہر پڑھنی ہے. اس کے لیے آپ آرام سے غسل بھی کر لیں گے اگر غسل فرض ہوا، یا پھر وضو کر لیں گے. تو اس عید والے تیمم، اس عید کی نماز والے تیمم سے اس دن کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی، یا کوئی اور نماز بھی بیچ میں نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے عید کی نماز کے لیے اس غرض سے تیمم کیا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم کم تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے علاقے میں 8 بجے، سپوز صبح کی 8 بجے عید کی نماز ہے، آپ نے صبح 6 بجے تیمم کر لیا کہ میں تیمم کر لیا، سر نے بولا عید کی نماز کے تیمم ہو سکتا. نہیں بھائی، ایسے تیمم نہیں ہوگا. تیمم کب ہوگا؟ کہ اگر آپ کے پاس 1 ہی منٹ بچا ہے، آدھا منٹ بچا ہے، آپ کو تیمم کرنا ہی پڑے گا اس ٹائم. اس طرح سے نماز جنازہ اس کی بھی قضا نہیں ہوتی ہے. اگر نماز جنازہ آ چکا ہے، جنازہ ریڈی ہے کہ اگر آپ وضو کرنے بیٹھے تو جنازہ پھر آپ نہیں پڑھ سکتے. اس صورت میں بھی آپ کے لیے پرمیشن ہے کہ آپ نماز جنازہ کے لیے تیمم کر لیں. اگین آپ نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کر لیا، اب آپ اس تیمم سے کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ نے یہ تیمم کس لیے پڑھا تھا؟ کہ آپ کے پاس ٹائم کم تھا. بٹ سپوز ایسا ہوا کہ آپ نے ایک جنازہ پڑھ لیا، اب اسی ٹائم دوسرا جنازہ بھی آ گیا جنازہ گاہ میں، اور اگر آپ وضو کرنے کے لیے چلیں گے تو آپ کو ڈر ہے کہ میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا. آپ اسی تیمم سے دوسرا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک ایکسیپشن ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کنڈیشن ہی ویسی ہے، ادروائز ناٹ. آئی تھنک دس از کلیئر. اس میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ آگے پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد تیمم کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے فیس کو، یا جتنی بھی پارٹس کو وائپ کرنے، جن پارٹس کو مسح کرنا، وہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیں کس کس پارٹ کو. ایکچولی فیس اور 4 آرمز ہیں انکلوڈنگ ایلبوز، ان کو مسح کرنا ہے. ان کو ہم اچھے سے مسح کر لیں گے کمپلیٹلی. یہ بھی کنڈیشن ہے تیمم کی، اگر آپ نے ایسے کیا تو آپ کا تیمم ویلڈ ہے. اور اس کے بعد جو آپ کا ہاتھ آپ مسح، آپ یا تو آپ پورے ہاتھ سے کر لیں گے مسح، یا پھر ایٹ لیسٹ 3 فنگر سے مسح کر لیں گے. 3 فنگر سے کم اگر آپ نے 2 ہی فنگر یوز کر لی مسح کرنے میں، تیمم کا مسح کرنے میں، تو تیمم نہیں ہوگا. جب ہم وضو میں سر کا مسح کر لیتے ہیں، اس میں اگر آپ نے 2 فنگرس بھی یوز کر لی تو بھی مسح ہو جائے گا. بٹ اگر تیمم کے مسح میں، کیونکہ تیمم سارا مسح ہی ہوتا ہے، ود وائپنگ ہی ہوتی ہے، ڈرائی وائپنگ ہے، اگر آپ نے تیمم میں صرف 2 فنگرس یا 1 فنگر یوز کر لی تو تیمم نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ آپ کو 3 فنگرس یوز کرنی ہے. بیٹر ہے کہ سارا ہاتھ یوز کیا جائے، بٹ اگر کسی نے 3 ہی انگلیاں یوز کی تو بھی تیمم ہو جائے گا. اور ایک کنڈیشن کیا ہے تیمم کے لیے؟ کہ 2 بار آپ کو زمین پر، پاک مٹی پر ہاتھ مارنے ہیں. 2 بار اپنے پام کو اسٹرائک کرنا ہے. ٹھیک. یہ بھی اس میں نیسسری کنڈیشن، آپ نے 2 بار اس مٹی پر ہاتھ مارے ہو تبھی تیمم ہوگا. اگر ایک ہی بار مارا تھا تو تیمم نہیں ہونا ہے. اور جو چیز انکمپیٹیبل ہے تیمم کے ساتھ وہ نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کسی پہ غسل فرض ہو گیا، یا ابھی سپوز کسی کوئی فیمیل ہے، اس کے جو مینوریل بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا پھر پوسٹ نیٹل بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا پھر کوئی بھی مائنر امپیورٹی ہے انسان میں، جس سے انسان کا وضو ٹوٹا، تو ابھی مطلب تیمم کیا تھا تو اب وضو ٹوٹ گیا، اب تیمم بھی ٹوٹ گیا. اسی طرح سے ایک فیمیل از انڈرگوئنگ پیریڈس یا پھر پوسٹ نیٹل بلیڈنگ، تو وہ تیمم نہیں کر سکتے. اس کا تیمم بھی کسی کام کا نہیں، کیونکہ یہ چیز انکمپیٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری پہلے ڈسکنٹینیو ہونی چاہیے. یا جو یہ مائنر امپیورٹی، سپوز فار ایگزامپل کسی انسان کو، کسی شخص کو یورینیشن کی پرابلم ہے، بیماری ہے کوئی، کہ اس کے یورین ڈراپس گر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم نہیں ہوگا. یہ ڈسکنٹینیو ہونا پہلے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ تیمم ہو سکتا ہے. اور ایک کنڈیشن کیا ہے تیمم کی؟ کہ اگر آپ کے فیس پہ یا آپ کے آرمز پہ
کوئی پینٹ لگا ہے یا کوئی ویکس لگا ہے کہ آپ کا جو سوئل ہے, جو ڈسٹ ہے, جو آپ کو لگانا ہے ان پارٹس پہ, وہ نہیں لگ جائے, وہ اس پینٹ پہ لگے, وہ اس ویکس پہ لگے, آپ کی اسکن پہ نہیں لگے. تو پہلے اس پینٹ کو, اس ویکس کو ریموو کرنا ہے, اس کے بعد ہی آپ کا تیمم ویلڈ ہوگا, ادروائز ناٹ. آئی تھنک دس از کلیئر, آئی تھنک دس مچ از کلیئر. تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے کنفیوژنس دیکھ لوں گا, کیونکہ کچھ منٹس ہی ہے اس میٹنگ میں. عادل گلزار پوچھ رہے ہیں کہ پلیز تھوڑا ریپیٹ کیجیے, آئی ڈنٹ گیٹ کلیئرلی. بھائی کون سا پارٹ ریپیٹ کرنا ہے, جلدی بولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر مسجد میں کسی کو احتلام ہو تو وہ وہاں پہ تیمم کیسے کرے؟ ابھی بتائیں گے بھائی کیسے کرے, کیسے کرے گا جب اس کے پاس شاید مٹی اویلیبل نہ ہو. مسجد کے والز جو ہیں, ان والز سے بھی تیمم ہوگا اگر ان پہ پینلنگ نہیں ہوئی, اگر وہ لکڑی کے نہ ہو, اگر وہ کنکریٹ کے ہو تو ان سے تیمم ہوگا. بٹ اگر وہ لکڑی کے ہو تو پھر وہ تیمم کے بغیر ہی باہر چلا آئے. اور بہتر یہ کہ اگر اس کے پاس کوئی چادر ہے, کوئی پاک چادر ہے, تو وہ سامنے بچھائے, اس کے اوپر سے خود چلے, اور دوسری چادر پھر آگے بچھائے, پھر اس کے اوپر چلے جب تک باہر آ جائے. اگر یہ بھی نہیں اس کے پاس ہے تو پھر وہ سیدھے باہر ہی آ جائے. اور فرسٹ انٹرو انٹینشن پارٹ, بھیا اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ بعد میں ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا, یوٹیوب پہ ویڈیو یہ اپلوڈ ہو جائے گا, آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجیے گا. اگر ایج لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے الاؤڈ ہے. اگر اتنے ایجڈ ہیں کہ وہ پانی سے بیمار بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, یا پھر ان کو پانی سے مرنے کا خطرہ ہو, تو ان کے لیے پرمیسیبل ہوگا. لیکن اگر ان کو اسی سے خطرہ نہیں, لیکن وہ اتنے کمزور ہے کہ وہ خود ایسے نہیں کر سکتے, تو کوئی دوسرا بندہ ان کے لیے تیمم کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں کوئی ایجڈ بندہ ہے, تو آپ اپنے ہاتھ, وہ ایجڈ بندہ بھی نیت کر لیتا ہے تیمم کی, آپ بھی نیت کر لیتا ہے ان کو تیمم کرانے کی. آپ اپنے ہاتھ, میں بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ تیمم کیسے کریں گے. آپ اپنے ہاتھ مٹی پہ ماریں گے, سکھاؤں گا پورا کیسے کرنا ہے ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں. اور پھر آپ ان کے فیس کو بھی وائپ کر لیں گے, آگے مٹی پہ ماریں گے, پھر ان کے ہینڈس کو, ان کے آرمس کو وائپ کر لیں گے, ان کا تیمم ہو جائے گا, وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. بٹ کب اگر وہ پانی یوز کرنے پہ قادر نہ ہو, اگر وہ پانی یوز کر ہی نہیں سکتے, بٹ اگر وہ پانی یوز کر سکتے تو پھر ان کا وضو کرایا جائے, کوئی اور بندہ ان کا وضو کرائے, تیمم نہیں. اگر ان کو پانی سے کوئی الرجی نہیں ہوگی, پانی سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, تو پھر دوسرا بندہ آ کے ان کا وضو کرے, وضو کرائے, اگر وہ خود وضو نہیں کر سکتے. بٹ اگر ان کو پانی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی تو پھر آپ ان کا تیمم کرا سکتے ہیں. ریپیٹ نوٹیکل مائل. نوٹیکل مائل از سمپلی 1.852 کلومیٹر بس. ٹھیک, 1852 میٹرز از نوٹیکل مائل. یہ یوز ہوتا ہے جنرلی نیویگیشن میں. نیویگیشن مطلب سمندر میں, شپس میں نا, جو سمندر میں سفر کرتے ہیں وہ لوگ, تو وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں. اور اس کا یہ کورسپونڈ کرتا ہے, کورسپونڈس ٹو آئی تھنک 1 منٹ آف لیٹیٹیوڈ along any meridian. جو 1 منٹ ہوتا ہے لیٹیٹیوڈ کا کسی بھی میریڈین پہ اگر آپ دیکھ لیں گے, تو وہ ایک 1 نوٹیکل مائل کو کورسپونڈ کرتا ہے. اینی ویز یہ سب باتیں آپ کے کام کی نہیں ہے, آپ کو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس 1 نوٹیکل مائل مطلب 1.852 کلومیٹر. اگر آپ کو چاروں سائڈ سے 1.852 کلومیٹر مطلب اتنے ایریا میں آپ کو پانی نہیں مل رہا, تو آپ وہ تیمم کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ظہر, عصر یا اور ایسی کوئی نماز سے نماز جمعہ جن کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے یا جن کی قضا کی جا سکتی ہے, ان کے لیے اگر لیٹ ہو جائے تو ان کے لیے لیٹ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا پرمیسیبل نہیں ہے. بٹ ایسا ہوا کہ مان لیجیے سپوز نماز ظہر ہے, یا یہ 5 وقت جو نمازیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ پڑھنی ہے, ان میں سے کسی نماز کے لیے اتنا لیٹ ہوا کہ اگر آپ وضو کر لیں گے تو پھر ٹائم چلا جائے گا نماز کا. تو اس صورت میں کیا کر لیں گے ہم, اس صورت میں ہم پہلے تیمم کر لیں گے, تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں گے. اب ٹائم چلا گیا, اب پھر سے وضو کر کے اس نماز کی قضا بھی کریں گے. گیٹنگ می, کیا کہا میں نے یہ کہا کہ اگر مان لیجیے نماز ظہر ہے اور اتنا لیٹ ہو چکا ہے نماز ظہر کا کہ کچھ منٹ سے رہے ہیں نماز عصر میں, اور اگر آپ وضو کر لیں گے تو نماز عصر کا وقت ہوگا, نماز ظہر چلی جائے گی. یا نماز عصر ہے اور اگر آپ وضو کرنے بیٹھ گئے تو زوال کا وقت آئے گا, مغرب وقت آئے گا, آپ نماز عصر پھر نہیں پڑھ سکتے. بیٹر یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے, آپ تیمم کر کے نماز عصر پڑھ لیں. ٹھیک, نماز عصر ہونے کے بعد آپ وضو کر لیں, اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد آپ عصر کی قضا کر لیں. ٹھیک, تو اس طرح سے 5 وقت نمازوں کی یہ رولنگ ہے. آئی تھنک دس از کلیئر. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف.
तयम्मुम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हालांकि बहुत कम इसको यूज करते हैं लोग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते क्या है तयम्मुम में, क्या तरीका होना चाहिए तयम्मुम का? सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, ये भी सुन्नत है। उसके बाद हमें सक्सेसफुली करने हैं काम। कैसे, क्या काम करना है हमें? कि मतलब हम पहले मिट्टी में, जो पाक मिट्टी होगी, खुश्क मिट्टी होगी, पाक मिट्टी होगी, उस पर अपने अपने दोनों हाथ मारेंगे और अपने हाथों को अच्छे से फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, मिट्टी में ही अपने हाथों को मिट्टी पे मार के फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको एक लीनियर मोशन देंगे, ट्रांसलेशन मोशन देंगे, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस लाएंगे, फिर अपने हाथ उठाएंगे और फिर एक बार अपने हाथों को झाड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने फेस पे वाइप करेंगे। वाइप करने के बाद फेस पे अगेन अपने दोनों हाथों को, दोनों पाम्स को मिट्टी पे, जो पाक मिट्टी है, खुश्क मिट्टी है, उस पे मारेंगे और अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर हाथ उठाएंगे, फिर उनको झाड़ेंगे। और वो झाड़ने के बाद लेफ्ट हैंड की फिंगर्स से अपने राइट आर्म को ऊपर की साइड से हम वाइप कर लेंगे, फिर अपनी पाम से, लेफ्ट हैंड की पाम से ही अपने राइट आर्म की इनर पार्ट को हम वाइप कर लेंगे। इस तरह से वाइप करेंगे कि एक बाल भी बचा ना रहे। इसी तरह से फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट आर्म की भी ऐसे करें, इस तरह से कि एक बाल भी बचा ना रहे जो आर्म्स पे होगा। अगर एक बाल भी बचा रहा तो फिर तयम्मुम नहीं हुआ। बस इतने से तयम्मुम हो गया, अब अपना नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये आप सक्सेसफुली कर लेंगे कि कोई बीच में पॉज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी फेस का कर लेंगे फिर 4 घंटे बाद आर्म्स का कर लेंगे, ऐसे तयम्मुम नहीं होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है तयम्मुम, ये भी जरूरी है। और हैंड्स को अपने सॉइल में फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रब करना है, मूवमेंट करना है। हैंड्स को शेक भी करना है ताकि मिट्टी विट्टी जो भी थी हाथों पे वो झड़ जाए। उसके बाद अच्छा, ये भी जब हम अपने हाथों को सॉइल में डालेंगे तो फिर अपने फिंगर्स को खुली रखेंगे, ओपन रखेंगे, स्प्रेड अवे रखेंगे, सो दैट अच्छे से वो सॉइल के अंदर, वो डस्ट के अंदर अच्छे से वो मिले। उनके मतलब उन फिंगर्स के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स पे डस्ट लग जाए जब उनको ओपन रखेंगे। अगर क्लोज रखेंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा, इसलिए इनको खुला रखना है। तो ये सुन्नतें हैं तयम्मुम की। अब हम देखेंगे तयम्मुम का तरीका क्या है, वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, हाथ मारे मिट्टी पे हाथ मारेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद हाथ उठाए उनको थोड़ा झाड़ेंगे। उसके बाद अपने फेस को वाइप कर लेंगे। फेस को वाइप करने के बाद फिर से अब मिट्टी पे हाथ मारेंगे, 2 बार मार रहे हैं, ठीक है। पहले बार फेस के लिए, उसके बाद आर्म्स के लिए मिट्टी पे हाथ मारे। फिर देखिए लेफ्ट हैंड की फिंगर से हम राइट हैंड के मतलब ऊपर वाले साइड से, जो आउटर पार्ट होता है आर्म का, उसको वाइप करेंगे बराबर एल्बो तक। फिर क्या करेंगे, फिर इस पाम से, जो पाम है, अच्छा, फिर वहां से वैसे वापस भी लाएंगे, जैसे यहाँ है, वापस भी लाया। और फिर पाम से हम इनर साइड में करेंगे दोनों डायरेक्शन में। मतलब अब वो भी अपवर्ड्स भी डाउनवर्ड्स भी अच्छे से करेंगे। आपको यकीन हो जाए कि कोई बाल मेरे आर्म पे कोई ऐसे नहीं है जहां मैंने वाइप ना किया। उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे भी करेंगे, लेफ्ट आर्म पे भी करेंगे बराबर एल्बो तक। इस तरह से आपका हो गया तयम्मुम। ये तयम्मुम का तरीका है। इसमें कोई खास उतनी ज्यादा मशक्कत नहीं है, पैर वैर कुछ भी नहीं करने हैं, कुल्ली कुछ भी नहीं, नोज नहीं करनी साफ, सर का मसा नहीं करना, इतना काफी है। इतने से तयम्मुम आपका हो जाएगा। जी, यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करूं यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करूं कि किस मिट्टी पे हम ये हाथ मार सकते हैं, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए ऐसे जिसको आप यूज कर सकते हैं। सुने, जो मिट्टी, ये सॉइल होना चाहिए या फिर सॉइल के मतलब टाइप्स, जैसे सैंड है, स्टोन है, या फिर हम्म, हम्म, मतलब अदर मटेरियल जो भी होगा उस पे से आप कर सकते हैं तयम्मुम। लेकिन कोई मेटल नहीं होना चाहिए, सिल्वर नहीं होना चाहिए, गोल्ड नहीं होना चाहिए, कॉपर नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटल नहीं चलेगा। बस अर्थ एंसेस्टर्स चलेंगे, सॉइल एंसेस्टर्स चलेंगे, और जो मटेरियल होना चाहिए कोई, उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सॉइल की टाइप्स तयम्मुम के लिए बयान करूं और फिर आला हज़रत का तज़किरा ना करूं, शायद नाइंसाफी होगी। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फातिह बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रज़विया शरीफ में एक फतवा लिखा है। उनकी किताब का नाम है
المت سعید علی نبت جنس سعید، یہ ان کی فتویٰ، ان کی کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے سوائل کی ٹائپس بیان کی جن سے تیمم ہو سکتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جیولوجی میں، سول انجینئرنگ میں، سوائل کی ٹائپس، ہم لوگ 10 20 30 ٹائپس پڑھتے ہیں سوائل کی، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. لیکن ہمارے فقہا کیا ہے، اعلیٰ حضرت سے پہلے پہلے 20 سینچری سے پہلے پہلے جو فقہا، جو جورسٹس ہیں، ساری دنیا کے جورسٹ جو بھی تھے، مطلب تابعین سے لے کر 20 سینچری تک، ان لوگوں نے 84 ٹائپس بتائی تھی سوائل کی. 84 ٹیپس بتائی تھی سوائل کی جن سے تیمم جائز ہے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا، انہوں نے اس میں ایڈ کی اپنے سائڈ سے، 107 ٹیپس. کل ملا کے انہوں نے 181، آئی تھنک اس کو 181 ٹیپس آ گئی جن سے تیمم کرنا جائز ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا دماغ ہے. اور فقہا نے آج تک 50 ٹیپس بتائی تھی سوائل کی ایسی جن سے تیمم جائز نہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی سائڈ سے 72 ٹیپس ایسی ایڈ کر لی جن سے تیمم جائز نہیں. سوائل کی ٹیپس ہیں یہ، تو ٹوٹل ہے 130 ٹیپس انہوں نے بیان کری. 181 ٹیپس انہوں نے بیان کری جن سے تیمم پرمیسیبل ہے. 130 ٹیپس ایسی بتائی کہ جن سے تیمم پرمیسیبل نہیں ہے. سوائل کی ایسی ٹیپس، سبحان اللہ. تو یہ دماغ اللہ نے ان کو ہی دیا تھا. اور یہ علم ایسی بات نہیں کہ انہوں نے اپنے دماغ سے ہی سارا بولا. انہوں نے قرآن اور حدیث میں جو رولنگس آئی ہیں، وہ رولنگس یوز کر کے اپنی جو نالج تھی جیولوجی کے بارے میں، اپنی جو ان کی جو نالج تھی لیتھولوجی کے بارے میں، جیوگرافی کے بارے میں، سول انجینئرنگ کے بارے میں، اسی طرح سے سوائل اسٹڈیز کے بارے میں، تو انہوں نے سوائل میکینکس کے بارے میں، انہوں نے وہ نالج یوز کر کے یہ ساری ٹیپس بتا دی. تو کل ملا کے ہم اگر وہ سارے ٹیپس ایک بار بیان کریں تو شاید اسی میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. جو ہمارے ڈومین کی بات نہیں ہے. کوئی بندہ پڑھنا چاہے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے المت سعید علی نبت جنس سعید. تو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اردو میں کتاب ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اینی ویز آپ کے لیے ایک بیسک رولنگ بتاؤں. ایک کوئی ایسی چیز جس کو آگ جلا نہ سکے، جس کو آگ میلٹ نہ کر سکے، جس کی فارم آگ چینج نہ کر سکے، ایسی چیز سے تیمم جائز ہے. اور ایسی چیز جس کو آگ میلٹ کر لے، جس کو آگ اس کی فارم ہی چینج کر لے، یا پھر جس سے مطلب آگ جس کو سافٹ کر لے یا اس کو بالکل میلٹ کر لے، ایسی چیز سے تیمم پرمیسیبل نہیں. جیسے میٹلز ہے، لکڑی ہے، کاغذ ہے، ان سے تیمم پرمیسیبل نہیں ہے. لیکن سینڈ ہے، سیمنٹ ہے، سوائل ہے، جپسم ہے، ان سے تیمم پرمیسیبل ہے. یا ایسی فلورنگ پہ ٹائل ہے، ٹائل پاک ہے، اگر وہ اس پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی تو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. یا پھر ایسے آپ کے وال پہ سیمنٹ لگا ہے، کانکریٹ لگا ہے، اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سارے اور مطلب ارتھن مٹیریلز ہی ہیں. تو ابھی مجھے میں نہیں جانا، کانکریٹ ٹیکنالوجی میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ارتھن مٹیریلز ہی ہیں، تو ان سے تیمم ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت نے ساری ڈسکس کر لی ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے بتا دیا کہ کن کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے اور کن سے نہیں ہو سکتا. تو تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تیمم کن چیزوں سے پھر ویلڈ نہیں رہتا، ان ساری چیزوں سے جن سے وضو ٹوٹے گا تیمم بھی ٹوٹے گا. وہ باتیں میں نے بتا دی ہے کہ کن سے وضو ٹوٹتا ہے، ان سے تیمم بھی ٹوٹے گا. یا پھر جس غرض سے، جس ریزن سے تیمم کر لیا تھا، اگر وہ ریزن اب ویلڈ نہیں تو اب تیمم بھی ویلڈ نہیں. فار ایگزامپل کسی بندے کے پاس پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کر لیا تھا، اب پانی ملا تو تیمم اب ویلڈ نہیں ہے. کسی بندے کو بیماری تھی، اب اس نے تیمم کر لیا تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب تیمم ویلڈ نہیں. کسی بندے نے ٹھنڈ کی وجہ سے تیمم کر لیا تھا، اب گرمی آ گئی، اب تیمم ویلڈ نہیں. اسی طرح سے جو بھی ریزنس ہے تیمم کرنے کے، اب جب وہ ویلڈ نہ رہیں گے تو تیمم بھی ویلڈ نہ رہا. آئی تھنک دس از کلیئر. اب مان لیجیے کسی بندے کو زخم لگا ہے، کسی بندے کو فار ایگزامپل وضو کرنا ہے، وضو کرنا فرض ہے. اب وضو میں جو 4 فرائض ہم نے پڑھے ہیں، تو جو 4 پارٹس ہیں وضو میں جو فرض ہیں، جیسے فیس ہے، اپنے آرمز ہے ایلبوز تک، اور اپنے فیٹ ہے اینکلز تک، سر کا مسح کرنا. اگر 4 پارٹس میں سے کوئی ایک پارٹ ایسا زخمی ہے، کسی ایک پارٹ پہ ایسی کوئی بیماری ہے یا زخم ہے کہ اس کو پانی یوز کرنے سے پرابلم ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس ایک پارٹ پہ مسح کر لیں
اور باقی پارٹس پہ آپ آرام سے وضو کر سکتے ہیں، وضو کرنا ہی ہوگا انفیکٹ. ٹھیک. اب مان لیجیے میجر پارٹس پہ، 4 میں سے سپوز 3 پارٹس پہ پرابلم ہے، 4 میں سے 3 پارٹس پہ ایسی کوئی بیماری کے ایسے کوئی زخم ہے کہ اگر پانی یوز کریں گے تو اسے پرابلم ہو سکے، صرف ایک ہی پارٹ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تیمم ہی کر لیں گے، آپ دونوں چیزیں نہیں کریں گے. ٹھیک. اب ایک ہی پارٹ ہے بیمار، ایک ہی پارٹ میں زخم ہے، 3 پارٹ ٹھیک ہے، تو آپ وضو کر لیں گے آرام سے، اس ایک پارٹ پہ مسح کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اگر غسل کرنا ہے انسان کو، کسی ایک پارٹ میں سرجری ہوئی ہے کہ اس میں پانی نہیں ڈال سکتا ابھی، یا ایسا کچھ اور مسئلہ ہے کہ پانی نہیں ڈال سکتے اس ایک پرٹیکولر پارٹ میں، تو باقی ساری باڈی پہ پانی ڈالے، اس ایک پارٹ پہ مسح کر لے. لیکن اب سپوز وہ پارٹ، سپوز فیٹ میں سے کوئی 1 فٹ ہے، کہ اگر اوپر سے پانی ڈالیں گے تو اس پہ پانی پڑ ہی جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر ساری مطلب ہم تیمم بھی کر سکتے ہیں، پرمیسیبل ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ کنڈیشن ہے کہ اگر اس پہ پانی پڑنے سے واقعی کوئی پرابلم ہو. اب معمولی سی کوئی پمپل اگر نکلا ہو تو آپ اس پہ کہیں گے کہ اب میں پانی ہی ڈالوں گا، اس سے تیمم ویلڈ نہیں ہوگا. دیکھیے آپ خود سے کہیں گے، مجھ سے کہیں گے، کسی اور سے کہیں گے مجھے یہ پرابلم ہے اس لیے میں تیمم کرتا ہوں، وضو نہیں کرتا، غسل نہیں کرتا، تو یہ شاید ایکسکیوز ہو سکتا ہے ہمارے لیے، لیکن ایکسکیوز ایسا ہونا چاہیے جو کل اللہ کے سامنے چلے. تو انفیکٹ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پرمیسیبل ہو ویسا ایکسکیوز آپ بنا لیں، ویسے ایکسکیوز کے ساتھ آپ آگے چلیں. اگر وہ اللہ کے ہاں پرمیسیبل نہیں، اگر وہ اللہ کے ہاں وہ ایکسکیوز ریکوگنائزڈ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا ایکسکیوز نہیں رہے گا، تو پھر آپ کو بالکل وضو کرنا ہوگا، غسل کرنا ہوگا. فار ایگزامپل آپ کے پاس پانی آدھا ہے، پانی آپ کے پاس کم ہے، سپوز آپ کے پاس پانی کم ہے اور اس پانی سے آدھا وضو ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں کہ میں آدھا وضو کر لوں اور پھر آدھے کے لیے تیمم کر لوں، ایسی بات نہیں، ایسے نہیں ہوگا. یا آدھا نہانا ہو سکتا ہے آپ کا، پھر آپ کہیں کہ میں آدھے پانی سے نہا لوں گا، آدھے پانی سے تیمم کر لوں گا، ایسی بات نہیں ہے. یا آپ سارا نہا لیں، اچھے سے وضو بھی کر لیں، یا پھر پورا تیمم بھی کر لیں. آپ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے، ایک ہی کام آپ کو کرنا ہوگا. بٹ یہ کوئی سی صورت ہوگی اگر آپ کے پاس 1 مائل کے اندر پانی نہیں ہوگا، پھر آپ کے پاس اتنا ہی پانی تھا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ کے پاس 1 مائل کے اندر پانی ہے تو آپ وضو کر لیں یا غسل کر لیں، جو بھی ہے، پھر یہاں پہ تیمم ویلڈ نہیں ہوگا. اب مان لیجئے کوئی ایسا بندہ ہے، اس نے تیمم کر لیا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، سپوز اس کو نہیں یاد میرے پاس پانی ہے. اب اس نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی. اب اس کو نماز کے بعد نا چلے پہلے میں ایک امپورٹنٹ مسئلہ بتا رہا ہوں، سو دیٹ اگر ٹائم چلا بھی جائے تو اچھا ہی مسئلہ بتاؤں گا. سپوز ایک پرسن نے تیمم کر لیا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کر لیا، نماز نماز کے لیے تیمم کر لیا. نماز پڑھنے سے پہلے اس نے پانی دیکھا، اس کو پانی دکھا. اب یہ تیمم ویلڈ نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنی ہی ہوگی، ایک کنڈیشن. دوسری کنڈیشن، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو پانی دکھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو پانی دکھا کہیں سے، تو حنفی جو اسٹوڈنٹس کے اکارڈنگ اس کا تیمم ویلڈ نہیں ہے، اور شافعی جو اسٹوڈنٹس کے اکارڈنگ اس کا تیمم ویلڈ ہے، وہ نماز کنٹینیو کرے. حنفی جو اسٹوڈنٹس کے اکارڈنگ تیمم ویلڈ نہیں رہا، اس کو وضو کرنا ہوگا، پھر سے نماز پڑھنی ہی ہوگی. اب سپوز اس نے نماز ختم کر ہی لی، اب کیا ہوا؟ اب اس کو پانی دکھا، ٹھیک، لیکن پانی کب اس کو دکھا؟ پانی اس کو دکھا اس نماز کا جو وقت تھا اس کے ختم ہونے کے بعد. فار ایگزامپل اس نے عصر کی نماز تیمم کے ساتھ پڑھ لی، اب عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا، اب اس کو پانی دکھا، اب اس کو پانی دکھا، تو اس کو عصر کی نماز ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عصر کی نماز ہو گئی. اب لیکن اس کو کیا ہوا کہ ابھی عصر کا وقت ختم نہیں ہوا، اس نے نماز پڑھی تیمم پہ، ابھی عصر کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، ابھی بھی نماز ہو سکتی ہے عصر کی. تو اس نے پانی دیکھا، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کے لیے وضو کرنا ہے اور اپنی نماز کو دہرا لے، عصر کی نماز پھر سے پڑھ لے. آئی تھنک دس از کلیئر، آئی تھنک دس مچ از کلیئر. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ پوچھے. اسی طرح سے فار ایگزامپل کسی ایک انسان کو تیمم کرنا تھا ٹھنڈ کی وجہ سے، سپوز کسی نے ٹھنڈ کی وجہ سے تیمم کر لیا. اب کیا ہوا؟ اب ٹھنڈ چلی گئی، ٹھنڈ چلی گئی، لیکن اب پانی ملا، اب اس کو پانی دیکھا، اب کیا ہوگا؟ اب تیمم تو ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ اب مان لیجیے
ठंड चली गई, अब गर्मी आ गई। सपोज रात को ठंड थी, उसको इतनी ज़्यादा ठंड थी कि गर्म पानी नहीं था, ठंडा पानी था, कि अगर ये ठंडा पानी यूज़ करेगा तो बीमार होगा या बीमार है और ये और ज़्यादा बीमार हो सकता है, तो इसके लिए परमिसिबल है कि तयम्मुम कर ले। अब सुबह आ गई, सुबह जब आ गई, अब गर्मी हो गई, अब पानी तो है इसके पास अवेलेबल, क्या वो वाला तयम्मुम वैलिड रहा? नहीं रहा, वो तयम्मुम वैलिड नहीं रहा। अब इसको वुदू करके नमाज पढ़नी होगी, बाकी नमाज। लेकिन सपोज केस ऐसा है कि इसने रात को ठंड की वजह से तयम्मुम कर लिया। अच्छे से सुनना ये हमारा मसला। सपोज इसने रात के टाइम ठंड के रीजन से तयम्मुम कर लिया। अब क्या हुआ, सुबह हुआ, गर्मी हो गई, गर्मी आ गई, अब इसको ठंड वाला मसला इसके साथ नहीं है। रात को पानी अवेलेबल था लेकिन ठंड थी, अब दिन में इसके पास पानी अवेलेबल ही नहीं है। ये ऐसी जगह पहुंच गया कि पानी अवेलेबल है ही नहीं, ठंड भी नहीं है। क्या अब उसका तयम्मुम वैलिड है? अब इसका वो वाला तयम्मुम वैलिड नहीं है, फिर से तयम्मुम करना पड़ेगा, नया तयम्मुम, क्योंकि इसके पास पानी नहीं है। लेकिन पिछला तयम्मुम वैलिड नहीं है। रीजन क्या है सर? रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसने जो पहले तयम्मुम किया था उसका इंटेंशन क्या था? ठंड की वजह से। अब ठंड नहीं है, अब दूसरी कंडीशन है तयम्मुम वैलिडेट करने के लिए, वो ये कि इसके पास पानी नहीं है, लेकिन ठंड तो नहीं है ना। अब ठंड नहीं है, वो पिछला तयम्मुम टूट गया जो ठंड के लिए किया था। अब फिर से तयम्मुम कर लिया क्योंकि इसके पास पानी नहीं है। अब सपोज इसने तयम्मुम कर लिया, अब आगे कहीं और पहुंचा, अब पानी आ गया, अब ये वाला तयम्मुम भी वैलिड नहीं रहा। लेकिन अब सपोज ये बीमार हो गया, इतना बीमार कि पानी यूज कर नहीं सकता। अब क्या, अब ये पिछले तयम्मुम पे ही नमाजें पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसने पिछला तयम्मुम पानी ना होने की सूरत में किया था, बट अब इसके पास पानी अवेलेबल है, तो वो तयम्मुम टूटा, जिसके लिए तयम्मुम किया था वो टूटा। लेकिन अब इसके पास दूसरा रीजन है तयम्मुम करने के लिए, वो ये है कि वो बीमार है, तो अब तयम्मुम फिर से करे। अब पिछला तयम्मुम वैलिड नहीं है। तो ये सारी बातें उस सूरत में है कि अगर तयम्मुम बीच में ना टूटे, उन चीजों से जिससे वुजू टूटता है। मैंने बात की वुजू की क्लास में, वुजू किन किन चीजों से टूटते हैं, उन सारी चीजों से तयम्मुम भी टूटेगा। और एक्स्ट्रा कौन सी चीजें हैं जिन कंडीशन से तयम्मुम वैलिड होता है, अगर उनमें से कोई कंडीशन चली जाए तो तयम्मुम वैलिड नहीं रहेगा। ठीक, आई थिंक दिस इज क्लियर। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। क्या इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ और मसाइल बयान करूं, अभी टाइम है? चले, सपोज, चलिए आप कुछ मॉडर्न मसाइल बयान करते हैं। सपोज अगर किसी बंदे के दोनों हाथ है ही नहीं, दोनों पैर भी नहीं है, उसका फेस भी जख्मी है, कि उस फेस पे पानी लगे तो बीमार कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बंदे के लिए ना वुदू जरूरी है ना तयम्मुम जरूरी है, ये ऐसे ही बेवुदू बेतयम्मुम ही नमाज पढ़ ले, इसकी नमाज हो जाएगी। अगेन रिपीटेड, इंसान के पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, इसका चेहरा भी जख्मी है, इतना जख्मी कि उस पर पानी लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सूरत में इंसान, ऐसे इंसान के लिए ना वुजू जरूरी है ना ही तयम्मुम जरूरी है, ये बेवुजू बेतयम्मुम नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी, और वो नमाज बाद में रिपीट करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर इस इंसान के दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, बट इसका फेस सही सलामत है, तो ये तयम्मुम कर ले अपने फेस का। कैसे करेगा? अगर अपने कटे हुए हाथों से ही कर सकता है, उसके जो लिम्स होंगी बाकी उनसे अगर कर सकता है, या फिर किसी और इंसान की मदद से, बहरहाल किसी और इंसान की मदद से ही यहाँ बेटर रहेगा। तयम्मुम कर ले, उस अपने फेस पे, फेस को वाइप कर ले, वो जो अपने लिम्स का जो बचा हुआ पार्ट है, अपने हाथों का जो बचा हुआ पार्ट है, अगर वो एल्बोज तक कोई, मतलब अगर सिर्फ हैंड्स ही कटे हैं, बाकी 4 आर्म्स बची हैं, तो उनका तयम्मुम करा ले किसी और इंसान से। अगर वो भी पार्ट नहीं बचा है तो जहां से कटा है बस उस कटे हुए पोर्शन का मसह करा ले, तयम्मुम करा ले, तो ये नमाज पढ़ ले। ठीक है जी, ठीक है जी। अब अगर इंसान की सपोज हाथ कटे हैं, मतलब एल्बोज के ऊपर से, एल्बोज और शोल्डर्स के बीच में से कोई किसी पार्ट से हाथ कटे हैं, यानी एल्बोज भी कटे हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट भी कुछ कटा है। अब उस वाले पार्ट पे अगर चाहे इंसान वुदू करा ले अपना, या फिर ये तयम्मुम करा ले अपना, ना इसको धोने की जरूरत है ना ही इसको तयम्मुम कराने की जरूरत है, क्योंकि वुदू में भी सिर्फ एल्बोज तक ही धोना फर्द है, और तयम्मुम में भी सिर्फ एल्बोज तक ही वाइप करना फर्द है, उसके बाद नहीं। आई थिंक दिस इज क्लियर। सिमिलरली अगर किसी इंसान के पैर कटे हैं, फीट का, दोनों फीट में से दोनों या 1 फुट का कोई सा पार्ट कटा है, बट एंकल्स मौजूद हैं, एंकल्स अगर मौजूद है तो उनका मसाह कराया जाए या वाइप कराया जाए अगर वुदू करता है,
پانی یوز کر سکتے ہیں تو پانی یوز کرا لیں، مطلب ان کو دھونا ضروری ہوگا. بٹ اگر اینکلز بھی نہیں ہے، اوپر سے یہ ٹانگیں کٹی ہے، تو پھر ان کا دھونا یا ان پہ تیمم کرنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہیں ہے ان پارٹس میں جن کا وضو میں دھونا یا تیمم میں جن کا مسح کرنا ضروری تھا. بٹ ہاں، اگر اس پہ غسل فرض ہے تو پھر الگ سی بات ہے، پھر ساری باڈی کو نہانا ہی ہوگا تو نہا ہی لے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی میں نے کہا، بھی کسی کوشچن میں بھی کہا تھا میں نے کہ انسان اگر خود نہیں تیمم کر سکتا دوسرے انسان کی ہیلپ سے کر سکتا ہے، لیکن نیت کر لے کہ میرا تیمم یہ کرا لے، اور کس کے لیے تیمم کرائے گا وہ بھی نیت کر لے. اب مان لیجیے ایک انسان کے پاس آرٹیفیشل ہینڈ ہے، آرٹیفیشل لیگ ہے، سر وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں، اگین وہی چیز، آرٹیفیشل ہینڈ اگر انسان کا ہاتھ کٹا ہے، ہاتھ مطلب رسک کے بعد والا، یہ آرٹیفیشل لگایا ہے کسی انسان نے، اب وضو کرنا ہے اس کو یا تیمم کرنا ہے اس کو، تو اگر اس کو کھول سکتا ہے اس کو کھولے، اس ہاتھ کو، اگر آرٹیفیشل ہاتھ کو کھول سکتا ہے اس کو کھولے، باقی پارٹ کا آرام سے وضو کر لے، جو بھی کرنا ہے یا تیمم کرنا ہو تو اس کو وائپ کر لے باقی پارٹ کا. بٹ اگر اس کو کھولنا مشکل ہوگا، یہ کھول نہیں سکتا، اگر اس کو دھو سکتے ہیں، اگر دھو نہیں سکتے تو اس کو اوپر سے ہی مسح کر لے پانی سے، یا پھر تیمم کر لے اگر تیمم کرنا ہوگا. بٹ اگر کھول سکتا ہے تو کھولنا ضروری ہوگا. اگر ہاں کھول نہیں سکتا، یہ پرماننٹلی فکس کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مشقت میں نہیں پڑنا ہے. اس کے اوپر سے ہی اگر پانی بہا سکتے پانی بہا لے، اگر پانی نہیں بہا سکتے اس کو اوپر سے اس کا مسح کر لیا جائے. سیم از فار لیگس ایز ویل. اگر فیٹ میں کوئی مسئلہ ہو، ایسا کوئی آرٹیفیشل فوٹ لگا ہو، تو اس میں بھی سیم رول فالو ہو جائے گا. اب مان لیجیے ایک پرسن ہے کہ اس کے پاس، یہ بہت ریئر مسئلہ ہے، سپوز ہو گیا اگر، تو اس کے پاس نہیں پانی ہے اور نہ ہی تیمم کرنے کے لیے پاک مٹی ہے. تیمم کرنے کے لیے پاک مٹی ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے تب آپ ایک ناپاک مٹی پہ گئے اور تیمم کر لیا، نہیں. پاک مٹی مطلب جو خشک ہونی چاہیے اور اس پہ ظاہراً کوئی گندگی نہیں لگی ہونی چاہیے، خشک ہونا ضروری ہے. گیلی مٹی پہ تیمم نہیں ہوتا، گیلی مٹی ناپاک سمجھی جاتی ہے. بہرحال اس پہ الگ بحث کی جائے گی اللہ نے چاہا تو. پاک مٹی ہونی، خشک مٹی ہو، اس پہ کوئی ظاہر کوئی ناپاکی نہ لگی، اس پہ تیمم کیا جا سکتا. سپوز کہ انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس نہیں پانی ہے اور نہ ہی اس کے پاس پاک مٹی ہے، تو وہ کیا کر لے گا؟ وہ کیسے اپنا تیمم کر لے گا؟ اب وہ نہیں وضو کر سکتا، نہ ہی تیمم کر سکتا، کیونکہ وضو کے لیے پانی نہیں، تیمم کے لیے پاک مٹی نہیں. اب وہ کیا کر لے گا؟ یا پھر سپوز مطلب وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا کہ میرے لیے پاک مٹی لا کر دو یا پاک پانی لا کر دو. ایسے بیمار ہے، مطلب اٹھ بھی نہیں سکتا، کچھ ایسی کوئی کنڈیشن ہے، سپوز ہوگی ایسی کنڈیشن کہ نہ وہ پاک مٹی یوز کر سکتا اور نہ وہ پاک پانی یوز کر سکتا. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ یہ امیٹیٹ کرے، یہ ریزمبل کرے نماز پڑھنے والوں کو. یہ بے وضو بے تیمم ہی نماز پڑھ لے، یہ رکوع بھی کر لے گا، سجدہ بھی کر لے گا، لیکن قرآن نہیں پڑھے گا نماز میں اپنی. اس طرح سے نماز پڑھ ہی لے گا، یہ نماز پڑھ ہی لے گا. بعد میں جب اس کو پانی ملے یا پاک مٹی ملے تو پھر وضو یا تیمم کر کے اپنی نماز کو ریپیٹ کرے. بٹ نماز معاف نہیں ہے. یہ سبق ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں. بھیا اگر آپ کے پاس پانی بھی نہیں، پاک مٹی بھی نہیں، پھر بھی آپ کو امیٹیٹ کرنا ہے، نماز پڑھ لینی ہے، مطلب ریزمبل کرنا ہے، ایکٹنگ کرنی ہے، لیکن پڑھنی ہے. پلیز میری ایکٹنگ کا مطلب آپ وہ نہ سمجھیں کہ کچھ اور ایکٹنگ، مطلب امیٹیٹ کرنا ہے. نماز پڑھ لینی ہے، تلاوت نہیں کرنی اس میں، بس آپ رکوع بھی کر لیں گے اور سجدہ بھی کر لیں گے، پرووائڈڈ کہ یہ سجدہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ڈرائی ایریا ملے، ڈرائی جگہ ملے. اگر وہ ڈرائی جگہ نہ ملے تو پھر آپ کو سجدہ رکوع نہیں کرنا ہے، پھر اشاروں میں ہی یہ نماز پڑھنی ہے. آپ کو کھڑے کھڑے ہی آپ رکوع کے لیے اشارہ کریں گے، سجدے کے لیے اشارہ کریں گے، یعنی کہ نوڈنگ اس کو ہم کہیں گے، انڈیکیشن وائل اسٹینڈنگ، اس طرح سے آپ کر لیں گے. اور پھر جب بعد میں آپ کو پانی ملے یا پھر پاک مٹی ملے، آپ وضو یا تیمم کر کے یہ نماز ریپیٹ کر لیں گے. سیم از فار اے گرل، سیم از فار اے فیمیل. رمضان میں جس کا حید چل رہا تھا، ابھی میں مسئلہ یہاں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی حید میں پھر سے کور کیا جائے گا. کسی فیمیل کا حید چل رہا ہو، اس کا حید رمضان میں، مطلب روزے کی لوگ روزہ رکھے ہیں، اس کا حید ختم ہوا ڈے ٹائم میں، کبھی بھی ڈے ٹائم میں اس کا حید ختم ہوا، اس کی بلیڈنگ سٹاپ ہو گئی. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پورا دن نہیں کھانا ہے، اس کو امیٹیٹ کرنا ہے روزے داروں کی طرح، اس کو ریزمبل کرنا ہے روزے داروں کو. یہ واجب ہے جی، اس کو امیٹیٹ کرنا ہے روزے داروں کو، اس کو امیٹیٹ کرنا ہے روزے داروں کی طرح.
اور پھر بعد میں وہ اس دن کی قضا بھی کر لے گی. جس طرح سے یہ نمازی یہ نماز پھر سے پڑھ لے گا، اسی طرح یہ عورت پھر سے یہ روزہ رکھے گی عام روزوں کی طرح، جو اس کو باقی مینسٹریشن کی ڈیورنگ باقی جو روزے اس کے پینڈنگ تھے، یہ بھی ایک پینڈنگ روزہ ہے. بس اس دن میں اس کو کھانا پینا نہیں ہے، امیٹیٹ کرنے روزے والوں کو، لیکن یہ کھا نہیں سکتی پی نہیں سکتی اس دن کے لیے، اور یہ دن کاؤنٹ بھی نہیں کیا جائے گا. آئی تھنک دس از کلیئر. ہو تو آدمی زخمی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک میں نے یہ بات کر لی، یہ بات میں نے کر لی. زخم کیسا ہو، کہاں پر زخم ہو. اگر زخم آدھی باڈی سے زیادہ پر ہو تو تیمم کر لے. اگر زخم آدھی باڈی سے کم پارٹس پر ہو تو غسل کر لے. اور ایسا اگر زخم ایسا ہے کہ پانی بہانے سے پرابلم ہو سکتی ہے تو پھر ان زخموں پہ مسح کر لے. اور اگر ان پہ مسح بھی نہیں کر سکتا تب بھی پرابلم ہوگی تو ان پہ کوئی صاف کپڑا پاک کپڑا رکھ کے اس کے اوپر مسح کر لے، غسل ہو جائے گا. یس، آپ نے فلائٹ کا بولا تھا. اگر عصر میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہو پھر تیمم کرنا ہے اور نماز پڑھ کے بعد میں وضو کر کے ریپیٹ کرنی ہے نماز، کچھ ایسا ہی. یہ بات اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب جہاں بھی ہے، فلائٹ کی ہی بات نہیں، اب جہاں بھی ہے نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، فجر کی ہو، 5 وقت میں سے کوئی بھی نماز ہے، اس کے آخری کچھ منٹس بچے ہیں کہ اگر آپ وضو کرنے بیٹھ گئے تو وہ وقت چلا جائے گا. اب اگلی نماز کا وقت آئے گا یا مکروہ وقت آئے گا. اس صورت میں آپ کیا کر لیں گے؟ آپ وضو نہیں کرنا ہوگا. اس صورت میں آپ تیمم کر لیں. پہلے تو نماز میں اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے. خیر اگر ہو گئے کسی ریزن سے آپ تیمم کر لیں گے، یہ نماز پڑھ لیں گے. اس کے بعد جب یہ نماز ہو جائے گی اب نئی نماز کا ٹائم آ ہی گیا. اب آپ کو وضو کرنا ہوگا، نئی نماز پڑھ کے اس کی بھی قضا کر لیں گے. اچھا، اگر آپ سپوز ٹرین میں ہے، چلے فلائٹ میں یہاں پہ دیکھ کے یہ مسئلہ یاد آیا کیونکہ فلائٹ میں تو پانی اویلیبل ہوتا ہے ہمیشہ. اگر آپ ٹرین میں ہے سپوز، ٹرین میں پانی سپوز اویلیبل نہیں، جیسے ہماری کشمیر کی ٹرینز ان میں پانی بھی ہے ہی نہیں. اب اور ریلوے اسٹیشن پہ بہت کم ٹائم تک ٹرین رک رہی یا کسی اسٹیشن پہ رک بھی گئی اور وہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، وہاں پانی اویلیبل نہیں ہے سپوز اسٹیشن پہ پانی اویلیبل، یا اگر ہے بھی تو، اور اگر آپ وضو کرنے بیٹھ گئے ٹرین چلی جائے گی تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن بعد میں پھر نماز کو پھر بعد میں پھر سے ریپیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. بعد میں پھر سے اس کو آپ، یا پھر ایسے اگر آپ ٹرین میں ہے سپوز یا فلائٹ میں بھی سپوز آپ فلائٹ میں بھی ہیں تو، اور آپ واش روم گئے وضو کرنے کے لیے لیکن وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہے اور جب تک آپ کی ٹرن آئے گی تب تک نماز کا وقت چلا جائے گا. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، بعد میں پھر یہ ریپیٹ بھی کر لیں گے، بعد میں وضو کر کے پھر اس نماز کو ریپیٹ کر لیں گے. سیم ان ٹرین اور بس، یہ جہاں بھی آپ ہوں. اچھا، اگر آپ ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، آپ چل رہے ہیں ٹرین میں سپوز، اب ٹرین کے اندر پانی نہیں لیکن آپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں، بالکل آپ کو پانی پانی دکھ رہا ہے، آپ کو ریور دکھ رہا ہے، کچھ اور بڑا سا کوئی پانی دکھ رہا ہے. آپ کہیں گے یہ تو 1 مائل کے اندر پانی ہے، اب میں تیمم کر لوں کہ نہیں کر لوں؟ تیمم کر لیں گے کیونکہ وہ پانی آپ کی قدرت میں نہیں، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. پانی تو ہے بٹ آپ اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، اس لیے آپ تیمم کر لیں گے اور نماز پڑھ لیں گے. ویسے ہاں یہی ہے. اور اگر کسی کا سٹارٹ بھی ہوا مینسٹریشن دن میں کبھی وہ روزے سے تھی، اس کو بھی امیٹیٹ کرنا ہے. روزے داروں کو افطاری تک رائٹ، یس، اس کو امیٹیٹ نہیں کرنا ہے. ابھی تو وہ پاک نہیں ہے، ابھی اس حالت میں اس کا روزہ رکھنا حرام ہے، اس کو امیٹیٹ نہیں کرنا ہے. اگر وہ پاک ہو گئی تو، مطلب کہ اگر اس کا یہ ختم ہوا تو، اس صورت میں نہیں. کیا سارے کپڑے اتار کے وضو کر سکتے ہیں؟ جی، وضو تو ہو جائے گا لیکن صحیح نہیں ہے. بیٹر یہ ہے کہ سطر ڈھک کے، سطر چھپا کے وضو کر لیا جائے. عادات کے خلاف ہے، وضو ہو جائے گا. تیمم کے بارے میں کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ پوچھے. اچھا چلے ٹھیک ہے. میں نے لاسٹ کلاس میں ایک چیز بولی تھی، پھر مجھے بولا گیا سر وہ امیج کلیئر نہیں تھی. میں نے کہا تھا اگر آپ sorry، میں نے کہا تھا اگر آپ باتھ روم میں ہیں، غسل کر رہے ہیں، آپ کیا ہوا اس کو،
میں نے کہا تھا سپوز آپ واش روم میں ہیں، یہ دیکھیں، میں نے کہا تھا ایسے، اگر یہ ڈائریکشن ہے قبلہ کی، یہ ڈائریکشن ہے قبلہ کی، یہ ہے قبلہ، آپ واش روم میں نہا رہے ہیں، آپ نے سارے کپڑے اتار دیے، آپ نیکڈ ہے، آپ نیکڈ ہونے کی صورت میں اس قبلہ کی ڈائریکشن کو فیس نہیں کر سکتے، پیٹھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی 45 ڈگری اینگل، یعنی کہ یہاں سے 22.5 ڈگری اور یہاں سے 22.5 ڈگری، اس والے ڈائریکشن میں آپ اس کو نیکڈ فیس نہیں کر سکتے، اس ڈائریکشن میں نہ ہی پیچ کر سکتے۔ کیا یہ فگر ویزیبل ہے بھائی؟ چھوٹی تو نہیں؟ ٹھیک ہے جی، نہ پیٹ کر سکتے نیکڈ، نہ ہی فیس کر سکتے نیکڈ۔ سملرلی اگر آپ اپنے واش روم میں ہیں، واٹر کلوزٹ پہ ہیں، واٹر کلوزٹ کا سپوز فیس ہے قبلہ کی طرف، اب میں نے کہا قبلہ کی ڈائریکشن میں آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے قبلہ کو، بٹ آپ واٹر کلوزٹ پہ ہیں جو کہ ضروری ہے، بٹ اس کی ڈائریکشن ویسی تو آپ اپنا واش روم توڑیں گے نہیں، واٹر کلوزٹ توڑیں گے نہیں، یعنی ٹوائلٹ توڑیں گے نہیں، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ خود ایسے بیٹھیں گے کہ آپ اپنا فیس تھوڑا سا اپنے آپ کو روٹیٹ کریں گے اس سائڈ میں یا اس سائڈ میں، سو دیٹ کہ جتنا ہو سکے آپ سے میکسیمم پاسبل کوشش کر لیں کہ 22.5 ڈگری سے زیادہ آپ ادھر کی طرف اپنے فیس کو روٹیٹ کریں یا ادھر کی طرف فیس کو روٹیٹ کریں، پھر آپ اپنے واٹر کلوزٹ کو یوز کر لیں، ٹھیک۔ اور اگر ہو سکے اس کو چینج ہی کرانے کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے اگر چینج ہو سکتی، بٹ اگر نہیں ہو سکتا چینج تو اپنی ڈائریکشن کو ہی چینج کر لیں، واٹر کلوزٹ کو چینج نہ کر سکتے تو اپنی ڈائریکشن کو ہی چینج کر لیں۔ آئی تھنک دس از کلیئر۔ کسی کا کوئی اور بھی کوشچن ہو تو پوچھ سکتا ہے، چلے شاید نہیں ہے تو پھر ابھی میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر اس کلاس میں، اگر اس لیکچر میں کسی کو کوئی اور بھی کنفیوژن رہا ہو تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے، یا پھر یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن پہ پوچھ سکتا ہے، کچھ ٹائم بعد ویڈیو اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پہ تو وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔